السلام علیکم. سہیل خان اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سے مخاطب ہے. ناظرین، پاکستانی قوم کو نئی سیاسی جو ہے پکچر، نیا سیاسی منظرنامہ مبارک ہو. آج پاکستان کی تقریباً 23ویں وزیر اعظم کا جو ہے انتخاب ہو گیا ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو صدر ہے میاں شہباز شریف، وہ 23ویں وزیر اعظم الیکٹ ہو گئے ہیں. اور جو 3-4 مہینے سے ملک میں جو سیاسی ہلچل مچ گئی تھی اور ایک سیاسی بحران بھی آ گیا تھا، آج وہ بخوبی طور پر وہ انجام ہو گیا. اس کا جو ہے کلائمیکس ختم ہو گیا، اور آج میاں شہباز شریف نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر پاکستان کے 23ویں وزیر اعظم منتخب ہو گئے. لیکن اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے اور ایک جو دلچسپ صورتحال ہے، جو کہ سابق حکومت جو تھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی، ان کی جو آج انہوں نے جو اسمبلیوں سے استعفے دے دیے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے پاکستانی منظرنامے پر. ایک بہت بڑی جو جماعت تھی اور جنہوں نے 26 سال سٹرگل کی تھی اقتدار میں آنے کے لیے، اور انہوں نے 3.5 سال جو ہے حکومت بھی کی، لیکن آج جب موقع آیا اور تو انہوں نے آج اپنے استعفے جو ہے اپنی اسمبلی کے استعفے سے انہوں نے بلاک ریزگنیشن سب نے دے دی، اور آج میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ملک کے 23ویں وزیر اعظم منتخب ہو گئے. آج کا ہمارا یہ جو پروگرام ہے، یہ جو وی لاگ ہے، یہ اسپیسیفکلی اس پر ہے کہ چونکہ پاکستان کی جو جمہوریت کی جو خوبصورتی ہوتی ہے، جس میں حکمران جماعت حکومت کرتی ہے اور جو کہ دوسری جماعت جو اپوزیشن میں ہوتی ہے، جو قائد اختلاف میں ہوتی ہے، وہ باقاعدہ طور پر وہ اپوزیشن کا رول ادا کرتی ہے. لیکن آج کا جو پس منظر نامہ جو ہے وہ بالکل چینج ہو گیا. اس وقت میرے ساتھ سینئر جرنلسٹ، میرے بڑے اچھے دوست فخر الرحمان موجود ہیں. آج ہم اس پر بات کریں گے کہ آخر کیا انہوں نے یہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے یہ غلطی کی، یا انہوں نے یہ صحیح کیا کہ انہوں نے جو آنے والی حکومت ہے ان کے لیے میدان خالی چھوڑ دیا ہے، اور انہوں نے اپنی اسمبلیوں کے جو عہدوں سے وہ جو ہے مستعفی ہو گئے ہیں. تو فخر الرحمان صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. جی سہیل، بہت شکریہ آپ کا بھی. فخر الرحمان صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی، اور وہ جو ایک اکثریتی جماعت تھی جنہوں نے 3.5 سال حکومت کی، اور اس کے خلاف پھر تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی، اور پاکستان کی ہسٹری میں یہ پہلی تحریک عدم اعتماد ہے جو کہ کامیاب ہوئی. لیکن آج جو پی ٹی آئی کی طرف سے، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو یہ ڈسیشن آیا، پہلے 2-3 دن تو اس پہ جو ہے وہ ڈیلیبریشن ہو رہی تھی کہ ہم ریزگنیشن دیں اور یا نہ دیں، لیکن انہوں نے آج ریزگنیشن دے دی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس پس منظر پہ؟ پہلے تو ذرا اپنے خیالات کا اظہار کریں، پھر میں آپ سے باقاعدہ سوالات کروں گا. لیکن پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ اس طرح یہ جو پاکستان میں جو سیاسی جو سیٹ اپ چینج ہو گیا، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی سہیل، پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان جب سے بنا ہے 74 سال کی تاریخ میں، یہاں پہ جمہوری حکومتیں بھی آئیں اور ملٹری حکومتیں بھی آئیں. لیکن آج جو کچھ دیکھنے میں آیا، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی ایسا نہیں تھا. ماضی میں جو تھی وہ ایک حکومت جاتی تھی، دوسری حکومت آ جاتی تھی، ایک پارٹی جو تھی وہ اس کی حکومت ختم ہوتی تھی، دوسری پولیٹیکل پارٹی کی حکومت شروع ہوتی تھی. لیکن آج کچھ ایسا ہوا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کسی سیاسی جماعت نے جو ہے وہ نہ صرف اجلاس کا بائیکاٹ کیا ہے، بلکہ جو اس کے منتخب کردہ اسپیکر تھے ان کی جانب سے بھی بائیکاٹ جو تھا وہ سامنے دیکھنے میں آیا، اور اس کے ساتھ ہی ان کے جو استعفے تھے وہ بھی سامنے دیکھنے میں آئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ اچھا ہوتا کہ شہباز شریف صاحب جو تھے ان کے اوپر، جیسا کہ آج فرد جرم عائد ہونا تھا منی لانڈرنگ کیس میں، وہ نہیں ہو سکا. اگر وہ اپنے آپ کو عدالت سے کلیئر کرا کر آج بطور وزیر اعظم جو تھے وہ اپنا حلف اٹھاتے تو بہت اچھی بات ہوتی. لیکن یہ پاکستان کے لیے ایک شرمناک بات ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں آج یہ بات بھی رقم ہوگی کہ جس سیاستدان کے اوپر منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں وہ اس ملک کا وزیر اعظم بن گیا ہے. اب جو کیسز ہیں اس کا تو اللہ ہی حافظ ہے. دوسری بات کہ جو ان کے ساتھ اس وقت 11 جماعتیں ہیں پی ڈی ایم کی جو ان کے ساتھ ہیں. ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں تو اس کو آپ اگر نیشنل گورنمنٹ کہیں تو شاید مناسب ہوگا. ان سب پارٹیوں کے اندر جو میجر پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، ان کے جو سرکردہ رہنما آصف علی زرداری اور دیگر،
ان پر بھی کرپشن کے کیسز ہیں. تو اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے اس کو عمران خان کا کہنا یہ تھا کہ یہ پاکستان کے لیے انتہائی شرمناک بات ہے. تو اس مورل گراؤنڈ کے اوپر انہوں نے آج کی جو کارروائی تھی اس کا بائیکاٹ کیا اور اسمبلیوں سے استعفے دینے کا فیصلہ کیا. جہاں تک استعفے دینے کا فیصلہ ہے، آیا یہ درست ہے یا غلط ہے، اس کے اوپر میری رائے یہ ہے کہ اگر یہ جس طرح سے اب یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایک سازش تیار کی گئی اور یہاں پہ پاکستان میں رجیم چینج کی گئی، تو اگر اس طرح کی بات نہ ہوتی تو میں اس بات کو ڈیفینڈ کرتا کہ اپوزیشن کو استعفے نہیں دینے چاہیے تھے. ان کے نزدیک یہ ایک پلانٹڈ گورنمنٹ ہے، ایک سازش کے تحت حکومت میں آئے ہیں. جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے جو کوalition پارٹنرز تھے ان کو الگ کیا، پھر پی ٹی آئی کے جو اپنے منتخب اراکین اسمبلی تھے ان کو خریدا گیا، منڈیاں لگی گئیں. اچھا فخر ان باتوں صاحب، سوری ٹو انٹرپٹ یو. یہ تو سارا مطلب 3-4 مہینے سے چل رہا ہے، وہ سارا جو مبینہ ہے جو سازش کی گئی ہے. بہرحال اب تو حکومت آ گئی، لیکن میرا اصل میں سوال پہلے آپ سے یہ ہوگا کہ دیکھیں وزیر اعظم جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے، جو لیڈر آف دا ہاؤس ہوتا ہے، وہ تو ایک باقاعدہ ہاؤس کو چلاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لیڈر آف دا اپوزیشن بھی ہوتا ہے، ایک حزب اختلاف ہوتا ہے. اور قائد حزب اختلاف کا رول جمہوری طور پر جو لیڈر آف دا ہاؤس ہے اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ اٹریکٹیو ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جب انہوں نے ان بلاک سارے انہوں نے ریزگنیشن دے دی، تو یہ تو آپ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے وزیر اعظم نے تو ان کے لیے میدان کھلا چھوڑ دیا، کیونکہ جو قائد حزب اختلاف ہوتا ہے اس کا آئینی ایک بڑا رول ہوتا ہے، خاص طور پر جو کہ کانسٹیٹیوشنل جو عہدے ہوتے ہیں، جو پوسٹ ہوتی ہیں، اس پر قائد اختلاف کا کنسلٹیشن، اس کی مشورہ اس کی بڑی اہم سمجھی جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر نیب کا چیئرمین ہو، اس کی تعیناتی ہو، تو اس پر جو ہے اپوزیشن جماعت کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس کی صلاح مشورہ بڑی اہمیت حامل ہوتی ہے. اسی طرح الیکشن کمیشن کے حوالے سے اگر الیکشن کمیشن کا چیف الیکشن کمشنر ہو، اس پر بھی جو ہے اس کی مشاورت ہوتی ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ جو الیکشن کمیشن کے جو ممبران ہیں اس پر بھی جو ہے آئینی طور پر کسی بھی قائد اختلاف کا رول بڑا کرٹیکل اور بڑا کروشل ہوتا ہے. تو اور ساتھ ہی ساتھ جو وزیر اعظم عمران خان نے جو سابق وزیر اعظم عمران خان نے جو اپنے 3.5 سالہ دور میں خاص طور پر جو یہ کہا تھا کہ ہم اس الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے انہوں نے ایک ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جو ہے اس کا بھی ایک قانون سازی کی تھی، اور انہوں نے ایک اسٹریٹجی بنائی تھی. اور ساتھ ہی ساتھ جو سمندر پر پاکستان یہ ان کو ووٹ کا حق دینے کے لیے، تو اب وہ ساری چیزیں جب انہوں نے میدان کھلا چھوڑ دیا، خالی چھوڑ دیا، تو ہو سکتا ہے کہ حکمران جماعت جو آج جو الیکٹ ہو گئی ہے، انہوں نے باقاعدہ منتخب ہو گئے میاں شہباز شریف صاحب، تو یہ جو آنے والے الیکشن کے لیے ان کی جو جتنی بھی اسٹریٹجیز ہوگی، چاہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہوگی اس کو ختم کرنے کے لیے، اس قانون کو ختم کرنے کے لیے، تو یہ تو پھر یہ تو انہوں نے میدان کھلا چھوڑ دیا. تو آپ کیا سمجھتے کہ کیا ان کا یہ فیصلہ جو تھا وہ ایک ملکی مفاد کے لیے بہتر تھا، یا ان کے اپنے پارٹی کے لیے، عمران خان کی اپنی پارٹی کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے یہ بہتر تھا یہ ڈیسیژن؟ میرے خیال میں سہیل جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ کسی حد تک بالکل درست ہے کہ اپوزیشن کا ایک آئینی طور پر بہت اہم رول ہوتا ہے. چیئرمین نیب کی تقرری ہو یا آئندہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے اس کے قیام کا ہو، پھر انتخابات ہیں، پھر الیکشن کمیشن میں اگر کسی اراکین کی تقرری ہونی ہے تو وہ بھی مشاورت سے کی جاتی ہے. اسی طرح سے ای وی ایم کا آپ نے ذکر کیا. یہ ساری باتیں آپ کی بالکل اپنی جگہ پہ درست ہیں، لیکن میرے خیال میں جس بنیاد پر پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے وہ کل پورے ملک میں جس طرح سے افطاری کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد ایک مظاہرے کیے گئے ہیں خیبر سے لے کر کراچی تک، اور لاکھوں لوگوں نے جس طرح سے اس میں شرکت کی ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ دیکھنے میں، اور تمام کے تمام جو مظاہرے تھے وہ پرامن تھے. پاکستان کے کم سے کم 25 مقامات کے اوپر جو تھے یہ مظاہرے کیے گئے اور لاکھوں لوگوں نے اس میں شرکت کی. تو اس لیے اب عوام کا جو نعرہ تھا وہ یہ تھا کہ امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ نامنظور ہے. تو اس لیے عوام کا جو فیصلہ تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان نے میرے خیال میں آج قومی اسمبلی سے بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور استعفے دینے کا فیصلہ کیا. ادروائز اپوزیشن کے طور پر اگر وہ اسمبلی کے اندر اور باہر اپنا احتجاج جاری رکھتے تو شاید
وہ ایک مؤثر حکمت عملی ہوتی. لیکن اب کیونکہ وہ اسمبلیوں سے باہر جا رہے ہیں، تو اور جس طرح سے وہ ارلی الیکشنز کی بات کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد اب انتخابات کرائیں، تو میرے خیال میں ان کی دماغ میں کوئی اسٹریٹجی ہے کہ وہ ایک بہت بڑے پیمانے پہ بڑے مؤثر طریقے سے ایک کمپین چلانے جا رہے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ بات کی ہے کہ جب حکومت کی جانب سے اگر جب کریک ڈاؤن کیا جائے گا تو ملک کے اندر حالات کافی خراب ہونے کے بھی خطرات موجود ہیں، اور اس سے جو ملک کے اندر امن و امان کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان جو ہے وہ آ سکتا ہے. لیکن اب جس طرح سے عوام نے عمران خان کی ایک کال کے اوپر کل ملک کے مظاہرے کیے اور یہ تاریخی تھے، یعنی کہ پی ڈی ایم 3.5 سال سے اس قسم کا مظاہرہ جو تھا وہ حکومت گرانے کے لیے کرنا چاہ رہی تھی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی، اور ہم نے دیکھا کہ لوگ خود گھروں سے باہر نکل کے آئے. تو شاید یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی نے اسمبلیوں سے استعفے دینے کا فیصلہ کیا. اچھا فخر، اس کے لیے یہ باتیں ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کی یہ اسٹریٹجی ہوگی، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 3.5 سال جو اگر ہم کہیں کہ چلو وزیر اعظم سابق وزیر اعظم عمران خان بڑے مخلص تھے، لیکن وہ کچھ خاطر خواہ قوم کے لیے کچھ نہیں کر سکے. سب سے بڑا جو عنصر تھا وہ مہنگائی کا تھا. تو اب عوام پہلے سے اتنے پسے ہوئے ہیں، عوام پہلے سے اتنے تھک گئے ہیں، تو کیا عوام کے لیے تو میرے خیال میں اتنا یہ نہیں ہوگا کہ اب روزانہ وہ سڑکوں پر آئیں گے، عوام کوئی اور اپنا کام نہیں کریں گے، اپنے روزگار نہیں کریں گے، اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی نہیں کمائیں گے، اپنے نوکریوں پہ نہیں جائیں گے. تو یہ بھی تو اتنا کوئی زیادہ پاسبل نہیں ہے کہ اب عوام جو ہے نا ہر وقت جو ہے ان کے لیے اور روزانہ ان کی بنیادوں پر ان کے ساتھ آئے اور ان کے ساتھ احتجاج کرے. دیکھیں نا، احتجاج کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے، ایک لمٹ ہوتا ہے. لیکن جو میری نظر میں آپ نے جو بات کی، لیکن میری نظر میں شاید ان کو یہ انہوں نے وزیر عمران خان صاحب نے اور ان کے جو رفقا ہے اور ان کے جو ساتھی ہیں، ان کے جو اراکین ہیں، انہوں نے یہ بہت بڑی زیادتی کی ہے اور انہوں نے بڑی غلطی کی ہے. کیونکہ اگر یہ فرض کرے، کیونکہ یہ پبلک ریپرزنٹیٹیو ہیں، عوام نے ان کو ووٹ دیا تھا، اور جب نئی حکومت آئی ہے اور وہ جو قانون سازی کرے گی یا جو بھی اقدامات کرے گی، تو دیکھیں اپوزیشن کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے. اپوزیشن جو ہے جو ہمارا ہاں اپوزیشن تو تنقید برائے تنقید ہوتی ہے، لیکن آپ جو عام جو اپوزیشن کا جو رول ہے اور اپوزیشن کا جو ایک تصور ہے وہ یہ کہ فیئر کرٹیسزم ہو. اگر کوئی حکومت کوئی غلط کام کرتی ہے تو اس پر اپوزیشن کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ پن پوائنٹ کرتی ہے، چاہے وہ سینٹ میں ہو چاہے وہ قومی اسمبلی میں ہو. لیکن یہ کھلا میدان چھوڑنا میرے خیال میں یہ جو ہے یہ عوام کے مفاد کے لیے نہیں ہے، اور ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو باریک شریعت سے کامیاب کیا تھا، اور اب بھی لوگ ان کے جو ہے شیدائی ہے اب بھی ان کو. لیکن اگر یہ اسمبلیوں میں رہتے ہوئے بھی باہر سڑکوں پہ بھی پروٹیسٹ کرتے، لیکن ایوان کے اندر بھی جو ہے وہ جو ہے اپنی نمائندگی کرتے، تو یہ بڑا بہتر نہیں ہوتا؟ سہیل خان، یہ بالکل آپ بات صحیح کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہوتا کہ اگر یہ چینج آف گورنمنٹ جو ہے یہ ایک لیجیٹیمیٹ پروسیس کے تحت ہوتی، جو آؤٹ گوئنگ حکومت ہے یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، ان کے نزدیک ان کی حکومت جو ہے وہ ایک سازش کے تحت، بین الاقوامی سازش کے تحت گرائی گئی ہے، اور باقاعدہ ایک منصوبہ جو تھا اس کے اندر نہ صرف پیسے لگے ہیں بلکہ پاکستان کے اندر جو ایکٹرز تھے، جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ رات کے وقت عدالتیں لگیں، جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ایک تھرڈ فورس کی انٹرونشن جو تھی وہ سامنے آئی، جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا میڈیا کا ایک بہت بڑا سیکشن جو تھا وہ اپوزیشن کے ساتھ تھا. تو وہ ان تمام عوامل کو دیکھتے ہوئے وہ تو اس حکومت کو لیجیٹیمیٹ سمجھتے ہی نہیں ہے. تو جس حکومت کو وہ قانونی نہیں سمجھ رہے، آئینی نہیں سمجھ رہے، تو اس کے ساتھ اندر نیشنل اسمبلی کے اندر بیٹھنا، ایک چھت کے نیچے بیٹھنا جو تھا یہ ان کے لیے ناقابل قبول بات تھی. اسی لیے وہ ہاتھ ملانے کے روادار نہیں تھے. اور آپ کو یاد ہوگا، آپ سپریم کورٹ کے اندر تھے جب 5 رکنی بینچ کی سماعت کر رہا تھا، تو چیف جسٹس کے اپنے ریمارکس تھے کہ آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانے کے روادار نہیں ہیں، ایک چھت کے نیچے بیٹھنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں مل سکتے، تو یہ کیسے ہوگا. تو اب آپ دیکھیں کہ جو پی ٹی آئی ہے اس نے اصولی طور پر یہ سمجھا کہ کیونکہ یہ حکومت جو ہے یہ مشروع نہیں ہے، قانونی نہیں ہے، آئینی نہیں ہے، اور یہ ایک سازش کے تحت لائی گئی ہے، اس لیے اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی ورکنگ ریلیشن شپ وہ نہیں رکھنا چاہتے تھے. تو اس لیے انہوں نے استعفے دینے کا فیصلہ کیا. ادروائز میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اپوزیشن جو ہے وہ حکومت سے زیادہ ایک مؤثر اس کا کردار ہوتا ہے ہر معاملے کے اوپر. یعنی عوام کا کسی بھی حکومتی پالیسی کے خلاف اگر کوئی احتجاج ہے یا اعتراض ہے، تو اپوزیشن ہی اسمبلی کے اندر وہ فورم ہے
جو کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ ان کی بات وہاں پہ اسمبلی ہال میں کرتا ہے، فورم پہ لے کر آتا ہے، چاہے وہ احتجاج کی شکل میں ہو، چاہے وہ ایک قرارداد کی شکل میں ہو۔ لیکن یہاں پہ صورتحال بالکل یکسر مختلف ہے۔ یہاں پر تو وہ اس حکومت کو تسلیم ہی نہیں کر رہے، نہ صرف یہ بلکہ وہ اب یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد جو عام انتخابات ہیں ان کا اعلان کیا جائے، اور اس حوالے سے جو ہے یہ جو حکومت جو ہے اس کو ہم چلنے نہیں دیں گے۔ یہاں بھی آج فیصلہ کیا گیا کہ وہ ایک لانگ مارچ کی بھی پلاننگ کر رہے ہیں، بڑے بڑے جلسوں کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ تو اگر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی کو دیکھیں تو ان کے سائٹ پر جو صورتحال ہے وہ عوام کا جو اس وقت رد عمل ہے، عوام کی جو سپورٹ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کر رہے ہیں۔ تو بالکل اچھا آپ یہ اچھا صحیح کہ اپوزیشن کا اندر اور باہر ایک رول بنتا تھا، لیکن اصل پرابلم یہاں پہ یہ آ گئی ہے کہ ایک ایسی حکومت آ گئی ہے اس وقت جس کو اپوزیشن جو ہے وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اچھا فخر صاحب، بہت شکریہ۔ جی ناظرین، تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو نئی حکومت آئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون نواز کی، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جس مقصد کے لیے یہ آئے تھے، جس مقصد کے لیے انہوں نے عمران خان کو گھر بھیجا ہے، تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کرتے ہیں، کس طرح مہنگائی پر کنٹرول کرتے ہیں، کس طرح عوام کو ریلیف دیتے ہیں، اور کس طرح پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرتے ہیں۔ تو ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، لیکن جانے سے پہلے نئے دیکھنے والوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ ضرور میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔